الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 یہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ارشاد فرمایا بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 62 پہلے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون عطا فرمایا وہ یہ ہے ایمان والے یہودی عیسائی صابی ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے بعد نیک عمل بھی کرے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک بات واضح انداز سے بتاتی ہے اور یہودیوں کے ایک باطل عقیدے کا رد کرتی ہے، وہ یہ کہ نجات کا سبب کسی گروہ کے ساتھ متعلق ہو جانا نہیں ہے، نجات کا سبب اللہ پر کامل ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے۔ عمل کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ مومن میں سے ہے، وہ یہودیوں میں سے ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہے، وہ یہودی کہنے والا ہے، عیسائی کہنے والا ہے، صابی کہنے والا ہے، یہ مدار نہیں ہے۔ مدار یہ ہے کہ جو اللہ پر کامل ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی دنیا کی بلند ترین قوم ہے، جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری قوم جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ اسی طرح اس عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے بیان ان کا آگے آیات میں آ رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا جنتی صرف اور صرف یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا کہ یہودی ہونا جنت میں جانے کی یہ کڑی نہیں ہے، مدار نہیں ہے، بلکہ ایمان خالص میں مدار ہے اور پھر عمل صالح مدار ہے۔ اب اس آیت کی شروع میں کہا ان الذین آمنوا مومن، اب مومنین کو بھی گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اصل مدار اللہ پر کامل ایمان اور نیک عمل ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے تو کہنے سے تھوڑی وہ جنت میں چلا جائے گا، خالص ایمان لا کر اور پھر نیک عمل کر کے جنت میں جائے گا۔ اور اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ پیچھے کہا ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، ان کو پھر کہا کہ وہ بھی جو ایمان لے کے آئے، یعنی ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایمان کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف منہ سے ایمان لانا، اور اگلی تھوڑا سا آگے جا کے کہا من آمنا باللہ، یعنی ایمان والا ایمان لائے، مطلب جو زبان سے ایمان لے کے وہ دل سے ایمان لے کے آئے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جو ایمان والا وہ پہلے ایمان لائے پھر ایمان لے کے آئے، کیونکہ ایمان جب لے آئے تو ایمان لے آئے نا۔ تو ایسے جن آیات میں ایسے ہوتا ہے ان میں دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں تو یہ مراد ہوتا ہے کہ پہلے والا جو ایمان ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے۔
یہاں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پر استقامت، اس پر ہمیشگی مراد ہوتی ہے جب ایک ہی چیز کو دوبارہ کرنے کا کہا جا رہا ہو۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جو ایمان لے کے، مطلب جو پہلے اپنے منہ سے ایمان لے کے اب وہ دل سے بھی ایمان لے کے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر جو اہم ہے، یہاں پر کچھ لوگ اس غلطی میں چلے گئے کہ دیکھیں بھئی یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ اصل میں وہ قرآن پاک کے اسلوب کو نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی کہا من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، تو اس سے لوگ یہ سمجھے کہ یہودی عیسائی بھی جنتی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو لہذا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا قرآن پاک کے مجموعی اعتبار سے یہ مخالف ہے۔ قرآن صرف ایک آیت کا نام تو نہیں ہے، سارا قرآن ہی قرآن ہے۔ تو اب اللہ پر جب بھی ایمان لانے کا ذکر ہوگا تو اس میں ایمان بالرسالت ذکر ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں اللہ کو ماننا، بلکہ اللہ کی باتوں کو ماننا بھی لازم ہے۔ جب یہ کہا جائے گا اللہ پر ایمان، تو اللہ کا جو حکم ہے تو اس کو بھی تو مانا جائے گا نا۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ گویا کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ پر ایمان لانا تبھی درست ہوگا کہ جب اللہ کی باتوں پر ایمان لایا جائے۔ تو اس آیت میں واضح یہ جو کہا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لایا جائے، تو اس میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ ہر بات ہر جگہ تفصیل سے بیان نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے ایمان کے معاملے میں۔ اللہ پر ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو رسول اللہ پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کیجئے اس آیت میں تو کتاب اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اس آیت میں تو فرشتوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ فرشتوں کا انکار کر دے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کیا نام ہے کتابوں کا انکار کر دے کہ دیکھو اللہ پر ایمان بس بات کافی ہوگی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اس کی ساری باتوں کا ایمان۔ تو اس طرح اگر چلا جائے تو دین کا کوئی بھی جز باقی نہ رہے کہ اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہے بس، اب کتابوں کو مانو نہ مانو، اس سے تو پھر یہ نتیجہ آئے گا۔ تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس کا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں آپ کوئی اللہ سے کتاب لے کر دیں، ایسی کتاب جس میں شریعت کے قوانین ہوں، عبادت کے طور طریقے موجود ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس وقت وعدہ لیا تھا اگر میں لے آؤں کیا تم مجھ سے قبول کرو گے، اس پر عمل کرو گے؟ تو انہوں نے وعدوں کے ساتھ یقین دہانی کرائی کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے آئے تو کچھ پہلے لمحات میں تو اسے قبول کیا اور تھوڑا بہت عمل کیا، لیکن انہوں نے ایک وقت آ کر انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم نہیں اس کو قبول کرتے، یعنی ان کتاب اللہ کو رد کر دیا انہوں نے کہ ہم نہیں اس پر عمل کریں گے۔ اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھایا زمین سے اور ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ کہا کہ اے موسیٰ تم ان سے کہو علیہ السلام یا تو تم اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، اگر نہیں کرتے تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل ڈالا جائے گا۔ اب اس میں صورتاً ظاہراً عہد کو پورا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں پہاڑ کا سر پر معلق کر دینا یہ اللہ کی قدرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی حق ہونے کی دلیل گویا کہ دی جا رہی تھی کہ اللہ کا فرمان حق ہے، یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس بات سے ان کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے ان کے تسلی کے لیے کہ تمہیں جس چیز کا عہد لیا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ظاہری بات عام کوئی بندہ تو پہاڑ کو اٹھا نہیں سکتا، یہ ظاہری طور پر انسان کو دلیل ملتی ہے، تو اس بات سے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ دین میں جبر نہیں ہوتا
اس کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، البتہ جب قبول کر لیا تو اب اس کی قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ نہیں کہتی کسی ملک کی تم ہمارے ملک میں آؤ، اس پر مجبور نہیں کرتی۔ کوئی بھی حکومت کسی کو، کوئی بادشاہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے کہ تم میری سلطنت کے اندر آؤ، لیکن جو سلطنت میں آئے گا تو اس کو پھر اس کے قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہے کہ اسلام قبول کرنے یا کوئی بھی اللہ کا جو دین تھا، جو آج سے پہلے شریعت موسوی تھی یا شریعت عیسوی تھی، ان میں آنے پر تو مجبور اس طور پر نہیں کیا گیا، ایک اختیار دیا گیا بندے کو کہ تمہارے پاس یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، لیکن جو آئے گا قبول کرے گا پھر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین میں جبر ہوتا ہے، تو دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن جو کر لے گا تو اس سے پھر باز پرس ہوگی۔ اور پھر یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس سے مقصود عمل کرنا ہوتا ہے، فقط زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی یہ آسانی سے کر لیتی۔ تو اصل مقصود اللہ کا کیا ہے؟ اس قوانین پر عمل کرنا ہے، صرف اس کتاب کو پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اس جو پیغام بھیجا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں بادشاہ ہو کسی سلطنت میں، اس میں چھوٹے حکمران ہوتے ہیں اس کے ماتحت، وہ کسی کو ایک خط بھیجے اور کہے کہ فلاں جگہ پر محل تعمیر کرو۔ اب وہ جو چھوٹا حاکم ہے بادشاہ کے ماتحت، وہ روزانہ خط اٹھائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے اور وہ محل تعمیر نہ کرے، تو جب بادشاہ کو پتہ چلے گا وہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، ہم اس کو اگر روزانہ پڑھ لیں گے تو اس سے یہ تو مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے وہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو معذرت کے ساتھ ہماری آج حالت یہ ہے، عمل تو دور کی بات، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ کرنا اس پہ عمل تھا۔ ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے اس کو پڑھیں، کسی سے پوچھ ہی لیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ عمل کا سٹیپ بعد میں آتا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے پتہ تو چلے کہا کیا ہے بھئی، یہی نہیں پتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔